بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شریعہ اسٹینڈرڈز جو کہ اسلامک فائنینس کے لیے، اسلامی مالیات کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری چیز ہیں۔ شریعہ اسٹینڈرڈز کیا ہیں یہ آپ میں سے بہت سارے بخوبی جانتے ہوں گے۔ وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے کہ شریعہ اسٹینڈرڈز بیسیکلی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک متفقہ یا ایک متفقہ فتاوی ہیں، متفقہ رائے ہیں شریعہ اسکالرز کی، جو بحرین میں واقع اے او فی کے نام سے جو ادارہ ہے اس کی بیس پر جو ہے وہ شریعہ سٹینڈرڈز ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ تو شریعہ سٹینڈرڈز جو ہے یہ بنتے کیسے ہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ مختلف ممالک میں، مختلف علاقہ جات میں، مختلف فقہ کے جو شریعہ اسکالرز ہیں ان سب پہ مشتمل ایک شریعہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے ذریعے جو ہے یہ شریعہ سٹینڈرڈز بنتے ہیں۔ اور ان کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے میری اسکرین آ رہی ہے، اور اس اسکرین میں آپ نے دیکھا کہ اے او فی میں نے لکھا ہے۔ جسٹ اے او فی کا مطلب کیا ہے؟ فل فارم ہے اس کی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز۔ اردو میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ادارہ جو اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کی جو مختلف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کے متفقہ چیزوں کو لے کر چلتا ہے۔ تو 1991 میں یہ ادارہ بحرین میں قائم ہوا، اور اس میں جو ہے بیسیکلی جو مختلف جگہوں پہ اسلامک فائنینس کے ادارے قائم ہونا شروع ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور اس زمانے سے پہلے ہی 1970s 80s میں۔ تو اس ادارے کے تھرو ان سب کو اسٹینڈرڈائزڈ کیا گیا، ان سب کو متفقہ چیزوں پر لانے کی کوشش شروع کی گئی۔ تو یہ اس میں جب ہم جاتے ہیں اے او فی کی ویب سائٹ پہ، تو شریعہ اسٹینڈرڈز اس کے ون آف دی اسٹینڈرڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ شریعہ اسٹینڈرڈز کی ویب سائٹ آ گئی۔ ویب سائٹ آنے کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو غور کریں، آبزرو کریں، تو اسٹینڈرڈز کے نام سے یہ دوسرا ٹیب آ رہا ہے، اور اس میں جب ہم جاتے ہیں اے او فی اسٹینڈرڈز پر کلک کرتے ہیں تو آگے یہ ای اسٹینڈرڈز کے نام سے آ رہا ہے۔ ای اسٹینڈرڈز کا مطلب ہے کہ یعنی سافٹ کاپی ہم اس کی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ ہارڈ کاپی کا مطلب سمپل ہارڈ کاپی ہوگا، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے ایک مہنگا نسخہ بھی ہو سکتا ہے، ایک مشکل چیز بھی ہو سکتی ہے، بحرین سے یہاں تک آنے میں اور ساری چیزیں، اخراجات اور ساری چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں۔ تو ہم ای اسٹینڈرڈز پہ جاتے ہیں جو نارملی ہمیں فری آف کاسٹ مل سکتے ہیں۔ ہم نے ای اسٹینڈرڈز پہ کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ مختلف جو ہے وہ آ گئے، شریعہ اسٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز انگلش اور عربی میں، اسی طرح شریعہ اسٹینڈرڈز بھی انگلش اور عربی میں مل جائیں گے، اور آڈیٹنگ اینڈ گورننس اسٹینڈرڈز انگلش اور عربک میں مل سکتے ہیں۔ تو ہمارا ریلیونٹ جو ہے وہ پورشن ہے شریعہ اسٹینڈرڈز۔ تو جسٹ ہم نے اس پہ کلک کیا۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ معلومات جو ہے وہ اگر ہم اس پہ کلک کریں تو ہمارے پاس جو ہے یہ کچھ انفارمیشن یہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ جیسے میں نے اس کو لکھ دیا، اپنا نام مانگ رہے ہیں تو نام لکھ دیا، ڈاکٹر زبیر احمد نسیم۔ ای میل ایڈریس جو ہے یہ میں اپنے انڈیپینڈنٹ سینٹر آف اسلامک فائنینس اینڈ مینجمنٹ ICFM کی ای میل ایڈریس میں نے یہاں ڈال دی، اور اس کے بعد جو ہے جسٹ کنٹری انہوں نے پوچھا تو ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہم نے ایکسیس اسٹینڈرڈز پہ کلک کیا، اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے شریعہ اسٹینڈرڈز کی ایک تفصیلی چیز آ گئی، لیکن اس سے پہلے یہ کچھ ورڈنگز آئی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اے او فی ریگولرلی اپڈیٹس اٹس اسٹینڈرڈز آن دی ویب سائٹ، ہینس دی we would advise referring to this official website for all AOFE standards. AOFE does not take responsibility of any other versions of the standards copy available in the industry. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس ویب سائٹ کے آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو جو ہے وہ
آپ اسٹینڈرڈس کو حاصل کریں۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلا جو اسٹینڈرڈ ایس ایس یعنی شریعہ اسٹینڈرڈ 1 ہے، ٹریڈنگ ان کرنسیز۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس عربی میں بھی اویلیبل ہے، وہ ساتھی جو انگلش کے مقابلے میں عربی میں زیادہ ایزی ہیں، وہ معیار نمبر 1 المتاجرۃ فی المعاملات، اور اس طرح جو ہے وہ دیگر ہم ون بائی ون کر کے اس کے اسٹینڈرڈس دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اوریجنلی یہ اسٹینڈرڈس عربی میں سب سے پہلے بنتے ہیں، تو عربک لینگویج میں ہمیں ملتے ہیں معیار 61، یعنی 61 اسٹینڈرڈز عربی میں اویلیبل ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انگلش میں ہے اسی کے سامنے سامنے، تو اس میں 1 2 3 4 چار یا 3 اسٹینڈرڈز جو ہے وہ ابھی کم ہے، 3 اسٹینڈرڈز جو ہے وہ انگلش میں کم ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرانسلیشن کے مرحلے میں ہوں گے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ون بائی ون کر کے ایک ایک اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ایک مشکل کام ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پہلے کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے پاس عربی میں اور انگلش میں، یعنی ہم اس کو عربک ورژن بھی اس کا فری آف کاسٹ اپڈیٹڈ ورژن جو لیٹسٹ ان کے پاس اویلیبل ہوگا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جسٹ میں نے اس کو کلک کیا، تنزیل المعایر الشریعہ، اس کو کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح انگلش میں جو ہے ہم نے ڈاؤن لوڈ شریعہ اسٹینڈرڈ، اس پہ کلک کریں گے تو یہ انگلش میں بھی ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بیسک جو ہے اس کا اسٹرکچر تھا، یہ طریقہ کار تھا، اور آلریڈی آپ کے علم میں ہے کہ شریعہ اسٹینڈرڈز جو ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ترین ڈاکومنٹ ہیں گلوبل اسلامک فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کیسے کی جائے گی، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوں گے، کیا چیزیں جو شریعہ وائز جائز ہیں، کیا چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ایک متفقہ رائے، متفقہ معاملات جو ہے یہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے یہ وقف کا اسٹینڈرڈ نمبر 33 ہے، اسی طرح جو ہے یہ اگر ہم اس میں دیکھیں وقف کا اسٹینڈرڈ نمبر 60 بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپڈیٹ وغیرہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ ہمیں یہاں سے بہت تفصیل سے چیزیں مل سکتی ہیں۔ وکالت الاستثمار کا اسٹینڈرڈ نمبر 46 ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اسٹینڈرڈ نمبر 35 ہے۔ تو یہ پوری جو ہے چیزیں ہمیں یہاں سے ڈیٹیل میں مل سکتی ہیں۔ تو امید ہے آج کی اس مختصر اور پراثر ویڈیو کے ذریعے ہمیں اسلامک فائنینس کے دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ان دا ورلڈ، سب سے امپورٹنٹ ترین، سب سے اہم ترین ڈاکومنٹ جو اس وقت اسلامک فائنینس کی پریکٹیکل انڈسٹری سائٹ پہ ایک سب سے اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے شریعہ اسٹینڈرڈز، ان تک رسائی ہمیں حاصل ہو گئی۔ چائنیز کی کہاوت ہے کہ ایک فرد کو آپ مچھلی دے دیں کہ وہ کھا لے، آپ ایک وقت کا کھانا اس کو دیں گے، لیکن اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو آپ اس کو تاحیات کھانا دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہی کوشش اس مختصر ویڈیو کے ذریعے کہ شریعہ اسٹینڈرڈز تک ہم پہنچ گئے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھ گئے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو پڑھنا اگر سیکھ گئے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ عربی کے اسٹینڈرڈ جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جسٹ ہم نے اس کو جو ہے اوپن کیا، اور یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے یہ سارے شریعہ اسٹینڈرڈ کتابی فارم میں مل گئے۔ صحیح، آن لائن ہمارے پاس 61 تھے اور یہاں پر 58 پبلشڈ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ورژن جو لیٹسٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، اس میں بھی 3 اسٹینڈرڈ اس کے بعد بھی اپڈیٹ ہو چکے ہیں۔ تو امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس اہم ترین ڈاکومنٹ تک رسائی حاصل کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ریلیونٹ ٹاپکس پہ پہنچنا یہ آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنی اس کلاس کو یہیں اسی مختصر نوٹ پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔